اور البتہ تم ضرور حریص ترین پاؤ گے لوگوں میں سے زندگی کے اوپر ان لوگوں کو آپ زندگی کا زیادہ حریص پائیں گے نبی. یہود جو ہیں آپ اگر ان کو کہیں موت کی تمنا کرو کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے، ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا آگے کے لیے. اب ہمیں بھی دیکھ لیں، ہم ایسے جتنے مرضی دعویٰ کرتے رہیں، لیکن اگر کہیں گے موت کی تمنا کرو تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، ڈرتے ہیں ہم مرنے سے. کوئی کسی کو بتا دے یا جائے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے جس میں آپ نے بس اتنے دن ہی آپ رہ سکتی ہیں، اس طرح سے کوئی بات کہہ دی جائے، کسی کو کینسر کا کہہ دیا جائے، پھر دیکھیں ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے. کیسے رونے دھونے ہمارے مچ جاتے ہیں کہ ہائے اب ہمیں جانا پڑے گا یہاں سے، کیونکہ ہم نے تو آگے کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں. جب آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آگے جانا کون چاہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اب ہم نے جو دنیا کو جنت بنایا ہوا تو اب ہم جنت سے پھر ادھر کیسے جائیں ویرانے کی طرف. اگر ہماری زندگی قید خانہ ہوتی نا یہاں پہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرکشنز میں باندھا ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تو ہم نے کہنا تھا کہ بس میری رب سے کب ملاقات ہو. میں نے اس کے لیے آج تک تیاری کی ہے، اس کے لیے خود کو باندھ کے رکھا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی، اس کے لیے راتوں کو جاگی، اس کے لیے دن کو بھوکی رہی. پھر تو اچھے اس کے اندر ہمیں وہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں پتہ چل جائے تو ہماری حالت کیا ہوتی. دعوے ہم جو بھی کریں اپنی نیکی پارسائی کے کی ہرس اس لیے ہے کہ آگے نہیں کچھ بھیجا ہوا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور دنیا میں انہوں نے دل بہت لگایا نا، ان کی زندگی کے اوپر ہرس مشرکین سے بھی زیادہ ہے. یعنی مشرک تو شرک کرنے والے وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، لیکن ان کی تو ان سے بھی زیادہ ہے. یہ تو کبھی جانا ہی نہیں چاہتے یہاں سے. دل جو اٹکا ہوا ہے یہیں پہ دنیا میں. جو پہلے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی نا کہ وہ نے پوچھا تھا خلیفہ نے ایک تابعی سے کہ کیا موت سے کیوں ڈر لگتا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور اپنی آخرت کو ویران کیا ہوا ہے، تو اب آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اگر ہم نے اپنی دنیا کو ویران کیا ہوتا اور آخرت کو آباد کیا تو پھر نہ ڈر لگتا. تو اس لیے یہ تو اتنے حریص ہیں دنیا میں رہنے کے کہ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کی تمنا اتنی ہو اس میں نیک اعمال کر سکو بس. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے، نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی کٹ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتی ہے اس کی بک. اور مومن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے، یعنی نیکی کے لیے زیادہ ہوتی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. یعنی زندگی زیادہ لینے کا ایکچوئل کانسیپٹ کیا ہے چاہیے ایک مومن کے لیے؟ فن کرنا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اور کمائیاں کرنی ہیں، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے نہیں، زیادہ نیکی پانے کے لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں اور نیکی جمع کر لوں اور نیکی جمع کر لوں. کیونکہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل نیک ہو. یعنی جس کو اپنی اتنی لمبی عمر مل جائے اور وہ اس میں نیکیاں کرتا جائے وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ عمر جو ہے نا مرضیاں پوری کرنے کے لیے نہیں ملی، یہ عمر جو ہے نا فن کرنے کے لیے نہیں ملی. عمر کس لیے ملی ہے؟ کہ انسان نیکی بڑھائے. پھر بھی اگر انجام کیا ہے آخرت کا عذاب، تو اس 1000 سال کی زندگی کی کیا فائدہ؟ اس سے تو نہیں عذاب ٹلے گا. یہاں تو ہونا کہ دنیا میں ہزاروں سال رہ کے پھر اس کے بعد یہیں پہ رہنا ہو تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے. اگر 1000 سال بھی رہ کے پھر اس کے بعد عذاب ہی ہے تو کیا فائدہ اس 1000 سال کی زندگی کا؟ دنیا کے 1000 سال بھی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 1 سیکنڈ. اگر آپ کو کہوں میں چلیں اب انفینٹ لائف کو تو ہم ظاہرہ کچھ بھی فگرز نہیں دے سکتے، کوئی نمبر نہیں دے سکتے، لیکن چلو آخرت کی زندگی کو اگر ہم کہیں 1000 صدیاں 1000 سینچریز، تو 1000 سینچریز کے مقابلے میں جو 1 سیکنڈ گزرا ہے نا، یہ 1 سیکنڈ گزر گیا. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. اور 1000 سینچریز کتنی ہی لمبی ہوتی ہیں. جو 1000 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے ہو گئے، تقریباً 2000 سال عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے ہو گئے. تو سوچیں کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں اتنی لمبی ہے، 1 سیکنڈ کی کیا قدر و قیمت ہوگی.
یہ کسی کو عذاب سے بچا نہیں سکیں گی اگر ان کو 1000 سال بھی مل جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. کہہ دیجئے کہ جو ہے دشمن جبریل کا، جبرائیل علیہ السلام کا. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں سے؟ آگے یہود کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں ان سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، پوچھنے لگے آپ کو کس نے یہ بتائے ہیں جواب؟ کون آپ کے پاس لے کر آتا ہے وحی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام. تو کہتے جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، اور اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم نے کوئی نہیں ماننا. یعنی نہ ماننے کے بھی بہانے، اور وہ جبرائیل علیہ السلام کو برا سمجھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جبرائیل علیہ السلام وہ عذاب لے کر آئے قوموں پر، ہماری پچھلی قوموں پر وہ جو عذاب آیا وہ ان کی وجہ سے آیا، تو اس لیے جو ہے نا ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے. دوسری کیا بات تھی کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اور وحی سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم تو ان کو بڑے مشکل لگتے تھے. تو اب ان کو جبرائیل علیہ السلام ہی برے لگنے شروع ہو گئے کہ یہ لے کر آتے ہیں یہ اتنے مشکل حکم. ان کو زیادہ محبت کس سے تھی؟ میکائیل علیہ السلام سے، کہ وہ رزق کے فرشتے ہیں، تو بارش برستی ہے، رزق، پیداوار، اور یہ اس چیز سے ظاہر ہے ان کو ہمیشہ سے ہی بڑی محبت تھی مال سے، تو میکائیل علیہ السلام بڑے پسند تھے. تیسری ایک اور وجہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں مل گئی. یہ بات پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اس چیز کا دل میں رنج تھا کہ جو ہے کیوں، اور دشمنی تھی اس بات سے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ہمیں بنی اسرائیل میں ہی آنی چاہیے تھی. تو اس بات کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ جبرائیل کا قصور ہے، علیہ السلام کا قصور ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے چلے گئے، حالانکہ ان کو وحی لانی چاہیے تھی کسی اسرائیلی کے اوپر. اس لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. اور پتہ ہے ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی کے اوپر وحی آنی تھی، انہوں نے نبی بننا تھا، لیکن غلطی سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حالانکہ بے شک وہ نازل اس کو کیا اوپر تیرے دل کے اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ کے اذن کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ دیر سے کیوں آتے ہیں وحی لے کے، میں انتظار کرتا رہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نہیں نازل ہوتے مگر اللہ کے حکم سے. اس کا حکم ہوتا ہے تو ہم نازل ہو سکتے ہیں، ہم خود اپنی مرضی سے تھوڑا ہی وحی لا سکتے. وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، سارے فرشتے ہی، اور وہ لے کے چیز اترتے ہیں، وہ وہی لے کے اترتے ہیں جو تصدیق کرنے والی ہے، جو آپ کے آگے ہے، جو اس کے ہاتھوں کے آگے یعنی درمیان اس کے ہاتھوں کے یعنی آگے، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے. یہ قرآن جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، ایسی چیز لے کے اترتے ہیں جو تورات کی تصدیق کرتی ہے، جو اس کو انڈورس کرتی ہے، جو کہتی ہے کہ وہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے تھی. تو ہمیں 2-3 باتیں جو اس سے پتہ چلی. ایک تو یہ کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترتی تھی. اس کو آپ لوگ بھی اگر دل پہ ہی لیں گے تو فائدہ ہوگا، اگر دل پہ نہیں لیں گے صرف زبانوں تک ہی رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اس میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا راستہ بتاتی ہے، اس دنیا میں عزت پانے کا راستہ بتاتی ہے. تو یہ ہم نے تو اس کو صرف مسجد تک ہی محدود کر دیا نا، لمیٹڈ کر دیا، حالانکہ یہ پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، ہدن ہے، ہدایت ہے، اور بشرا اور خوشخبری ہے. کن لوگوں کے لیے؟ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے. یہ ایک ان کا مردہ دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے یہ ایک کتاب ہے. ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی نہیں، تھوڑے دن کی مشقت ہے، پھر اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، پھر اس کے بعد امن ہی امن ہے، پھر اس کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تم فکر نہ کرو. آپ نے مثلا کسی کو تحفہ دیا اور وہ اسٹور میں اس طرح پیچھے رکھ دے اور آپ کو کہے تھینک یو ویری مچ، بہت پسند آیا مجھے آپ کا تحفہ. آپ کسی دن اس کے گھر جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ پیچھے اسٹور میں اس نے رکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ خوش ہوں گی یا اداس ہوں گی؟ یہ اس نے میری قدر کی تحفے کی،
میں نے اس کو اتنے دل سے دیا، اس نے اتنی خوشی سے لیا اور بڑا شکریہ ادا کیا، یہ اس نے قدر کی ہے اس کی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ اس نے وہ تحفہ پہنا یا استعمال کیا، تو آپ دیکھتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جو آپ نے دیا تھا نا، یہ میں اب اس طرح یوز کر رہی ہوں، تو آپ اتنی خوش ہوتی ہیں کہ اس نے میرے تحفے کی قدردانی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تحفہ دیا اس کے بارے میں آپ کے کیا انداز ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ، کیا رویہ ہے اس کے ساتھ، اس تحفے کی آپ نے کیسے قدر کی ہے۔ یہ بھی ہدیہ ہے نا، اور ہدیہ دینے والے کو خوشی تبھی ہوگی جب آپ اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے، اس کو استعمال کریں گے زندگی میں۔ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کوئی نہیں دشمنی رکھتا ہو، لیکن اس کے فرشتوں کا ہو سکتا ہے، اس کے فرشتوں میں سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھے، کہ موت کا فرشتہ ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے کہ وہ فلانے ہمارے پیارے کو لے گیا، یا اگر وہ کوئی رسولی ہی اس کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کوئی کرے کہ ہمیں فلانا رسول جو ہے نا وہ نہیں پسند ہے اور وہ ان کے بارے میں بری بات کہے۔ وہ جبریلا، اور جبرائیل کا، اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے یا میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو یہ اللہ کی نظر میں کافر ہے اور اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اگر کوئی اللہ سے نہیں بھی دشمنی رکھتا مگر اس کو اللہ کا ایک کوئی فرشتہ نہیں پسند ہے بس، یا ایک کوئی رسول نہیں پسند ہے، اس کا انکار کرتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ انکار کرتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ کو جتنا مرضی مانتے رہو، اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اب کئی لوگ پوچھتے نا ہائے تو کیا ہو گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ نہیں مانتے، اگر ان کو نہیں پسند کرتے تو کیا ہو گیا، وہ پھر ویسے تو اتنے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر بھی لی تو کوئی نہیں۔ جس نے اللہ کے کسی رسول سے دشمنی کی تو اللہ اس کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن کا انجام پھر کیا ہوگا؟ جنت تو نہیں ہو سکتی۔ نازل کی ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، کون سی آیات ہیں بینات، کون سی روشن آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی آپ کی طرف؟ آپ کی طرف کا مطلب کیا ہے؟ کیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن بینات آیات کیوں اتاری اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی ریزن ہوتا ہے اس کا کہ کوئی چیز بالکل کلیئر بتائی جائے تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آئے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ ان آیات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمانی زبان میں بھی کوئی آیتیں نازل کر سکتے تھے جس کو ہم صرف پڑھ سکتے ہوتے، ثواب حاصل کر لیتے، لیکن ہمیں سمجھ نہ آتی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اس نے اس قرآن میں ہماری باتیں کی جو ہم سے ہی متعلق ہیں، کوئی ایسی ہوائی مخلوق کی باتیں نہیں کی جن کی ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو اور بھی کریشنز ہیں، پتہ نہیں اور پلینٹس پہ اور جگہوں پہ کہاں کہاں اللہ کی مخلوقات ہوں، اب ان کی بات ہم سے کی جاتی، ہمیں کیا سمجھ آنی تھی؟ ہم سے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بات کی گئی، آسمان کی بات کی گئی، آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، زمین کی بات کی، زمین کے اندر جو چیزیں ان کی بات کی، سورج چاند کی بات کی، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہمیں سامنے، ان کی بات کی گئی، اور ان سے ہمیں سمجھایا گیا باتوں کو تاکہ ہمیں سب چیز سمجھ آ جائے۔ اگر ہم سے ایسی کسی اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کی بات کرتے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے بیونڈ ہوتی تو ہم سمجھ ہی نہ پاتے، یا ایسی لینگویج ہوتی، ایسے ورڈز ہوتے جو پتہ نہیں کسی اور مخلوق کے ورڈز ہوتے، ہمیں ساری زندگی ہم محنت کرتے رہتے، ہمیں سمجھ ہی نہ آتی اس میں لکھا کیا ہوا ہے، چلو ریڈ کرنا ہم سیکھ بھی لیتے لیکن ہمیں سمجھ نہ آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بینات بنا دیا، اسی لیے بنایا تاکہ میں اور آپ سمجھ سکیں، اور یہی کام ہم نے سمجھنے کا نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ توجہ ہی نہیں دی کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرمایا، آسانی اسی لیے کی نا تاکہ آپ اسے نصیحت لے سکیں، سمجھ سکیں، اس کو اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن ہم نے صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا اس کو۔ ثواب تو مشکل الفاظ میں کوئی اور زبان میں بھی کوئی ہو تو ثواب تو ویسے بھی حاصل ہو سکتا ہے، اب ہم عربی میں اس دن سے پڑھ رہے ہیں، ثواب تو ہمیں مل ہی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بینات اسی لیے بنایا تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ لیکن دیکھیں ہم نہیں اس طرف توجہ کرتے اور نہیں کفر کرتے ساتھ ان کے، مگر فاسق۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اطاعت سے نکل بھاگتا ہے۔ ان آیتوں کا انکار صرف وہی بندہ کرتا ہے جو اطاعت نہیں کرنا چاہتا۔ ان آیتوں کا انکار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کوئی کسی بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی، او ہو بیچارہ اتنا کن ذہن تھا یا کیا مسئلہ ہوا، نہیں، آیتیں تو بینات ہیں، وہ تو بالکل کلیئر ہیں،
انکار کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے، لوگ نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں نا، فاسق وہی ہے جو نافرمان ہے، لوگ نافرمانی کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کا انکار کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں میں کون نہیں مانتا ان آیتوں کو، منہ سے چاہے زبانی ہی نہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، لیکن عمل میں یا اس قرآن کی طرف آنے سے کون لوگ ہچکچاتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرنا چاہتے، جو نافرمانی کی ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اپنی جو پرانی ڈگر ہے اس پہ ہی چلنا چاہتے ہیں، جو لمٹس کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ یہ تو گائیڈنس ہے، ایوری بڈی نوز دیٹ، کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے گا، سب کو یہ پتا ہے، لیکن وہ اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں ہم نے نہیں چلنا، ہم نے اسی پہ چلنا ہے جس پہ ہم پہلے سے چل رہے ہیں۔ کہ جب کبھی انہوں نے عہد کیا تو ایک گروہ نے ضرور ہی اس کو پیچھے پھینک دیا، عہد کی پرواہ ہی نہیں کی کہ ہم نے کوئی عہد کیا ہوا۔ نبذ کیا میں نے آپ کو بتایا، غیر اہم سمجھ کے پھینک دینا، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی کہ ہم نے کوئی عہد کیا ہوا، دے ڈونٹ کیئر کہ کوئی عہد کیا ہوا، ہمیشہ عہد کو توڑتے رہے۔ ان کی پرانی یہی ہسٹری چلی آ رہی ہے، they have been doing this۔ کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا تو اس کو پیچھے پھینکا ایک گروہ نے؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان والے ہیں ہی نہیں، یعنی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے تو جو نبی آتے تھے کم از کم وہ اسرائیلی تو ہوتے تھے، تو یہ چلو کچھ نہ کچھ ان کی ماننے کا کوئی نہ کوئی چانس ہو سکتا تھا۔ اب تو اور بھی زیادہ ان کے لیے معاملہ مشکل ہو گیا، کیونکہ اب تو مسئلہ کیا ہو گیا کہ ان کی قومیت جو ہے نا اس پہ ضرب آئی ہے، ان میں انا تکبر ہے، ان کو یہ ہو گیا کہ اب ہمارے اسرائیلی میں سے کیوں نہیں آیا، ہمارے یہود میں سے کیوں نہیں آیا۔ اب تو یہ بالکل ہی نہیں مانیں گے، ان کی تو پہلے بھی ہسٹری یہی رہی ہے، جب کہتے ہیں اچھا ہم نے مان لیا، یہ دیکھیں میثاق کیا، ہم عہد کرتے ہیں، کتاب کو پکڑیں گے مضبوطی کے ساتھ، کوئی بھی نہیں پکڑا، توڑ دیا اس عہد کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا عہد کیا تھا، اس کو ایسے کر لیا جیسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی عہد کیا۔ جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے، اور وہ رسول کیا لے کر آیا؟ جو تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھی؟ تورات۔ رسول آیا اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تو اس کو ویریفائی کرتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو اور کوئی بندہ آئے اور آپ کی چیز کی تصدیق کرے اور کہے کہ واقعی یہ ان کے پاس جو چیز ہے ٹھیک ہے، تو آپ کو تو لگے گا کہ یہ تو آپ کے ساتھ کا ہے، نہ کہ آپ اس کے لیے دشمنی کھڑی کر لیں۔ یہ تو رسول آئے ہیں جو بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ سچی ہے، تو اس کے اوپر تو آپ کو اور زیادہ ان کے سپورٹ کرنا چاہیے، اور زیادہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے کہ یہ آپ کی کتاب کو اوتھینٹک کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ پھینک دیا ایک فریق نے۔ پھر وہی نبذہ کی بات آئی، ایک فریق نے جو دیے گئے تھے کتاب، یعنی کتاب کو کوئی ویلیو نہیں دی، انہوں نے کوئی بات کتاب کی نہیں سمجھی، اپنی کتاب کو انہوں نے پھینک دیا، اس لیے کہ اپنی کتاب کا ہی یہ بات کو انہوں نے غلط کیا، اپنی کتاب کی بات کو بھی نہیں انہوں نے مانا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو جیسے کہ ان کی کتاب میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں کوئی ایسی بھی بات ہے، ایسے یہ ہو گئے تھے۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھا کے فزیکلی اٹھا کے پھینک دیا جائے، یعنی اس کو یوز لیس سمجھا، اس کو کوئی ویلیو نہیں دی۔ ہم نے تو نہیں پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا، نہیں، ہم نے تو بہت اوپر شیلف میں رکھا ہوا ہے وہاں پہ، تاکہ ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچے، نہ کبھی ہم اس کو پڑھ سکیں۔ کہیں گے، منہ سے ضرور بول دیں گے ہاں اللہ کی کتاب ہے، بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی یہ ہے، اس کا مقصد ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ یہ تعویذوں کے لیے فکس کر لی ہے، یا پھر اس کی آیتوں کو گھول گھول کے ہم نے پینا ہے، اور وہ بھی پرنٹ آؤٹ لے کے پھر ان کو دے دیتے ہیں لوگوں کو، لے اس کو پانی میں ڈال کے نا تو پیتے جاؤ، یا فلاں صورت پڑھ لیا کرو، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یعنی مسئلوں کو حل کرانے کی کتاب ہے، یا گلے میں لٹکا لو، بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ گے، یا دیوار میں لوہے قرآنی کے نام سے حروف لکھ کے لٹکا دیتے ہیں ہمارے گھر محفوظ رہیں۔ ساری زندگی جو بندہ قرآن کو کبھی نہ کھولے، نہ پڑھے، اور نہ کبھی اس نے ضروری خیال کیا ہو، جب وہ مر جائے تو اس پہ قرآن پڑھ لو اور سمجھو کہ جانے والا بخشا گیا۔ کیا انہی مقاصد کے لیے کتاب اتری ہے؟ واقعی اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں، کیا واقعی اس مقصد کے لیے یہ کتاب آئی، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ ہم نے ہدایت کی کتاب سمجھا اس کو؟ کتاب ان کو سکھاؤ، ان کو جا کے پڑھاؤ جن کو کچھ پتا نہیں ہے۔ ہمیں نماز روزہ کیا ہمیں نہیں آتا؟ آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ اور ہمیں پہلے سے سب کچھ پتا ہے۔ اگر پوچھیں کہ آپ نے
اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کتنی دفعہ پڑھا، سمجھا، سیکھا، کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی نئی بات ہے اس میں جو ہمیں پہلے نہ پتا ہو؟ کون سی نئی بات ہے؟ کیا وہی رویے نہیں ہے؟ کیا ہو بہو وہی رویے ہیں؟ ایک ایک بات آپ دیکھ لیں وہی ہے۔ یہاں کے معاملے میں ہم کتنے عقل مند ہیں کہ کوئی ڈگری کتاب پڑھے بغیر نہیں حاصل کی جا سکتی، مگر دین کی سمجھ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پڑھے بغیر ہی ہمیں سارا دین آتا ہے، ہم تو بس پورے دین پہ چل رہے ہیں، پورے مکمل ہیں، ہمیں کیا آپ بتائیں گے، ہمیں تو سارا پتا ہے۔